پاکستان بھر کے غیور وکلاء کے نام میرے ایک ضروری پیغام۔ السلام علیکم۔ میرا نام شیر افضل خان مربت ہے، ایڈوکیٹ ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا قانون کے پیشے سے 30 سالوں سے وابستہ ہوں، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا ممبر ہوں اور قانونی امور کے پی ٹی آئی کا ترجمان ہوں۔ پی ٹی آئی اور پاکستان کے لوگوں کے خلاف موجودہ حکومت اور ان کے اہلکاروں نے جو ظلم جبر کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور جس کے نتیجے میں عوام پاکستان کو شدید خوف میں مبتلا کیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ شاید اضلاع میں، تحصیلوں میں، بڑے شہروں میں وکلاء کا ان زیادتی کرنے والے افسران کے خلاف کارروائیاں نہ کرنا بھی ہے۔ اس رول آف لا کے لیے اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے وکلاء کی جدوجہد ہمیشہ پاکستانی تاریخ کا ایک سنہرا باب رہا ہے۔ میں پی ٹی آئی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے دیگر تمام وکلاء کی طرح بہت سے تھریٹس کا شکار ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے منظر سے ہٹا دے یا مجھے اغوا کرے یا میرے خلاف کوئی بھی تستعیت کا مظاہرہ کرے، اور شاید پھر مجھے بیان دینا یا ریکارڈ کرنے کا وقت نہیں ہوگا۔ آپ سب سے ایک التجا کرتا ہوں، پانی سروں سے بہت ہی اوپر گزر گیا ہے۔ رول آف لا کے لیے وکلاء نے کب نکلنا ہے؟ ان لوگوں کو انصاف کون دلائے گا جو آپ کے اضلاع میں ظلم اور جبر کے شکار ہوئے ہیں؟ میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ اگر فی الوقت تحریک جس کا فیصلہ قائدین نے کرنا ہے، لیکن یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ اپنے اضلاع میں ان سرکاری ملازمین، افسروں کے خلاف ان مظلوموں کا ساتھ دیں، کیونکہ ہمیشہ وکلاء نے جو ہے مظلوم کا ساتھ دیا ہے۔ جن لوگوں نے لوگوں کے گھروں میں گھس کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، جن لوگوں کو گولیاں لگی ہیں، جو لوگ شہید ہوئے ہیں 9 مئی کے واقعات میں، ان کے لیے ایف آئی آر اگر نہیں درج کرتے ہیں تو کرمنل کمپلینٹ دائر کریں۔ جو زیادتیاں کر رہے ہیں ان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ قرآن کریم کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ علامہ اقبال نے اپنی اس شعر میں کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نو خیال جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ آج اس ویلاگ کے ذریعے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کے پی میں، خیبر پختونخوا صوبے میں عوام جو آج کل جس غیظ و غضب کا شکار ہیں، آئی جی کے پی پولیس اور چیف سیکرٹری کے پی کے ہاتھوں، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ پورے قوم کو پتہ چلے کہ پی ٹی آئی کو، خان صاحب کو رول آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے جدوجہد کرنے کی کتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہزاروں لوگ جو ہیں نظر بند ہیں، سینکڑوں لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کی جو قیادت ہیں وہ انڈر گراؤنڈ جا چکی ہیں۔ ان کو گرفتار کرنے کے لیے کے پی پولیس، اینٹی کرپشن ایکسائز، ایف آئی اے، انٹیلیجنس بیورو اور ان کے تمام جو گماشتے ہیں، تمام جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، یہ مل کے ایسی فسطائیت، ایسی چنگیزیت اور بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ جس کو سن کے اور دیکھ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا احوال میں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے پی ٹی آئی کے ایم پی اے نصیر خان وزیر کے والد جو 72 سال عمر کے ہیں اور سابقہ کسٹم کلیکٹر ہیں، کل سے وہ گرفتار ہیں، آیات آباد تھانے میں نظر بند ہیں۔ قصور صرف یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے سابقہ ایم پی اے کے والد ہیں، اور یہ کہانی ہر گھر کی اب بن چکی ہے۔ کاروبار تقریباً بند کیے جا چکے ہیں، جس کا جو بھی کاروبار ہے۔ پی ٹی آئی کے عہدیداران، آفس بیئرر، لیڈرز، ایم این اے، سابقہ ایم پی اے، سینیٹرز، کسی کے کارخانے، کسی کے مل، کسی کے شو روم، کسی کی دکانیں، کسی کی ٹھیکیداریاں، جو کاروبار کرتا ہے، انٹیلیجنس بیورو نے جو ہیں یہ فریضہ جو ہیں سنبھالا ہوا ہے، اور اب تقریباً تمام کاروبار بند کیے جا چکے ہیں۔ جس کے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، وہ بھی بند کیے، قطع نظر اس کے کہ کسی اسکول کالجز کے چین میں 10,000 پلس اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں،
کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان طلباء کا مستقبل کیا ہوگا۔ اسی طرح گھروں میں گھسنا، چادر اور چاردیواری کے تقدس کو کی بے حرمتی کرنا، یہ اب آرڈر آف دا ڈے بن چکا ہے۔ کے پی پولیس کبھی ایسی نہیں رہی تھی، کبھی بھی انہوں نے ایسے جرائم کا ارتکاب نہیں کیا جو آج کل یہ کر رہے ہیں۔ کے پی پولیس اور کے پی گورنمنٹ کے ماتحت جتنے بھی ادارے ہیں، اب جب پولیس کے ایف آئی آرز میں ضمانتیں ہو گئی تو اینٹی کرپشن شروع ہو گئی ہے۔ اینٹی کرپشن جو ہیں بوگس ایف آئی آرز کر رہی ہیں، حتیٰ کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ عدالتوں سے رجوع کر چکے تھے اور ضمانتوں پہ تھے، پری اریسٹ بیلوں پہ تھے، اب ان کو عدالتوں میں پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے، عدالتوں کے باہر سے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کی ضمانتیں یوں خارج ہو رہی ہیں۔ لوگ اغوا کیے جاتے ہیں، ہیبیس کارپس پٹیشن دائر ہوتی ہیں، تسلیم نہیں کیا جاتا کہ یہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔ عقوبت خانوں میں لوگوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں ان پہ تشدد ہوتا ہے، ان کی تصاویر اتاری جاتی ہے۔ جو لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں ان کو حوالاتوں میں ان کے ہاتھ جو ہیں چھت کے ساتھ باندھے جاتے ہیں، 6-7 گھنٹوں تک ان کو کھڑا رکھا جاتا ہے، اور جو جیلوں میں چلے جاتے ہیں ان کو 4 افراد کی چکی میں رکھا جاتا ہے۔ اس چکی میں جو باتھ روم ہے اس پہ نہ کوئی دروازہ ہوتا ہے اور نہ کوئی پردہ ہوتا ہے، تاکہ کوئی آدمی باتھ روم ہی نہ اٹینڈ کر سکے، اور اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے ان لوگوں کو 4 دن تک کھانا نہ کھانا پڑتا ہے۔ جیل میں کربلا بنائی ہوتی ہے اور یہی حالت اولاد کی ہوتی ہے، کوئی پانی نہیں دیا جاتا ہے۔ چھوٹے معصوم 6ٹھی 8ویں 10ویں جماعت کے بچے یہ اغوا ہو رہے ہیں اور ان سے فون کروائے جاتے ہیں کہ اپنے باپ چچا کو پیش کرو، اگر وہ پیش نہیں ہوں گے تو آپ کو گھر نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ ساری فسطائیت، یہ ظلم اور بربریت آئی جی کے پی کے احکام کے تحت اور چیف سیکرٹری کے پی کے احکام کے تحت پورے صوبے میں جو ہے نافذ العمل ہے، اور لوگوں نے، ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا ہوا ہے۔ فاضل عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ، جس کے جورسڈکشن میں کے پی فال کرتا ہے، محترم جج صاحبان جو ہیں ان تمام حالات سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ روزانہ ڈھیر ساری پٹیشن جو ہیں ان کے سامنے آتی ہے، کبھی 3 MPO میں آتی ہیں، کبھی بیلوں میں، کبھی کویشمنٹ میں، کبھی آمنی بس کی پٹیشن آتی ہے، لیکن عدالتوں کے جو جزوی ریلیف ملے ہیں وہ مداوع نہ کر سکے ہیں ان لوگوں کو اس ظلم اور بربریت سے روکنے کی۔ عوام کے حقوق کے تحفظ، بنیادی حقوق جو ہیں اس میں عدالتیں ابھی تک ناکام ہیں، اور یہ برا وقت جو آیا ہے اور جو کے پی میں پشتونوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور تمام کمیونٹیز کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اس نے جو نفرت کے بیج بوئے ہیں عوام کے مابین اور سرکار کے مابین، وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوں گے۔ وہ اتنی نفرتیں آپ نے بڑھا دی ہیں، کس طرح لوگ محبت کی زبان سمجھیں گے؟ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پولیس کسی کو بھی گرفتار کرنے کے لیے بغیر وارنٹ کے آتی ہے، اس کو کوئی حق نہیں ہے آپ کے گھر میں گھسنے کا، اس کو کوئی حق نہیں ہے آپ پہ ہاتھ ڈالنے کا۔ یہ قانون کی زبان میں ایسالٹ کا لایا جاتا ہے۔ گئے ہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے حقوق کا، اپنی عزت کا، اپنی ناموس کا، اپنے رواج کا، اپنے قاعدے کا دفاع کرنا ہے، ڈٹ کے کرنا ہے، اور اس کی کوئی بھی قیمت ہو۔ قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ جیل ہے، ماریں گے، ابھی مارے ہیں، ہمارے کتنے شہداء، 25 شہداء آئے 9 مئی کو، 50 سے لوگوں کو گولیاں لگی۔ بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔